اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقالت طائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره لعلهم يرجعون آمنت بالله صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمین یا رب العالمین۔ دوستو اور بزرگوں، اور یہ مضمون سورہ آل عمران کا 7واں اور 8واں رکوع، یہود کی ریشہ دوانیاں، یہود کی شرارتیں، یہود کے مکر و فریب، یہود کی چالیں اجمالی طور پر یہاں بیان ہوئی ہیں۔ ویسے تو یہ مضمون سورہ بقرہ میں 10 رکوعوں پر مشتمل تھا، اور یہ بھی ایک دوسرے انداز سے بات بیان ہوئی۔ آیت کا روان ترجمہ سنتے ہیں۔ وقالت طائفۃ من اہل الکتاب آمنوا بالذی انزل علی الذین آمنوا، کہا ایک گروہ نے اہل کتاب میں سے آمنوا بالذی انزل علی الذین آمنوا، ایمان لاؤ ساتھ اس چیز پر انزل علی الذین آمنوا جو نازل کی گئی ایمان والوں پر، یعنی اہل ایمان پر جو قرآن نازل ہوتا ہے اس پر ایمان لے آؤ۔ وجہ نہاری، صبح کے وقت، وکفروا آخرہ، اور اس کا انکار کرو اس کے دن کے پچھلے پہر، شام کو واپس آ جاؤ اور اس کا انکار کر دو۔ لعلہم یرجعون، شاید کہ وہ لوٹ آئیں۔ اب یہ اس وقت کی بات ہے جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت یہودیوں کے نوجوانوں میں چلی گئی اور وہ قرآن سننے آتے اور ایمان لے آتے۔ اب ان کو یہ فکر پڑ گئی کہ یہ تو کام خراب ہو گیا، جو بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کلام سنتا ہے وہ ان کا ہو جاتا ہے، ایمان والا ہو جاتا ہے، مسلمان ہو جاتا ہے۔ تو کیوں نہ ایک ایسی اسٹریٹجی اختیار کی جائے، جا کے دیکھا جائے، صبح مسلمان ہونے کے ناطے ان میں جا کے شامل ہوا جائے اور شام کو واپس آ کے انکار کر دیا جائے، اور پھر یہ پروپیگنڈا کیا جائے کہ ہم تو سارا دن ان میں رہے، ہم نے تو کوئی نئی بات ان میں نہیں دیکھی۔ اے مسلمانوں، جو نئے نئے مسلمان ہوئے یہودیوں میں سے، ان کو یہ کہا کہ تمہیں کیا ہو گیا، تمہارا اتنا ہی ہاضمہ کمزور ہے کہ تم ایک دن گئے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سنی ہے اور کلمہ پڑھ لیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تو یہ تو بڑا، ہم نے تو کچھ بھی اس میں نئی بات نہیں دیکھی۔ تو یہ ان کی ایک اسٹریٹجی تھی جو یہاں بیان ہوئی۔ قرآن مجید نے اس بات کو سورہ بقرہ میں بیان کیا۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 14 میں وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ اللَّهُ يَسْتَهْزِئُ بِهِمْ وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ۔ اب دیکھیے وہاں یہ بات کہی جا رہی تھی، جب وہ ملاقات کرتے ہیں اہل ایمان سے تو کہتے ہیں ہم ایمان والے ہیں، جب وہ اپنے دوستوں میں ہوتے ہیں، خلوت میں ہوتے ہیں، علیحدگی میں ہوتے ہیں، تو وہاں وہ جا کر کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ہم تو ان کا مذاق اڑانے کے لیے گئے تھے، ہم نے تو کوئی ان کی بات سنی اور سنی انسنی کر دی۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ، یہاں قرآن مجید نے ان کے دوستوں کو، ان کے ماحول کو شیاطین کہہ دیا ہے، اپنے شیطانوں کی طرف ہوتے ہیں۔ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ، وہ کہتے ہیں بے شک ہم تو تمہارے ساتھ ہیں۔ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ، ہم تو ان کا مذاق اڑانے کے لیے گئے تھے، ہم تو ان کا مذاق اڑانے والے ہیں۔ اللَّهُ يَسْتَهْزِئُ بِهِمْ وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، اللہ ان کا مذاق اڑاتا ہے۔ اہل ایمان تم نہ گھبراؤ، اللہ ان کا مذاق اڑاتا ہے۔ اللہ یستہزئ بہم ویمدہم، اور ان کو ڈھیل دے دیتا ہے۔ فی طغیانہم، وہ ان کی سرکشی میں اسی میں لگے رہتے ہیں۔ فی طغیانہم یعمہون، وہ اسی میں اندھے ہو رہے ہیں، اسی میں خوش ہیں، بس کہ ہم مسلمانوں کی پگڑی اچھال کے آ جاتے ہیں، ہم سنتے ہیں اور پروپیگنڈا کرتے ہیں تاکہ وہ ہمارے جو لوگ ایک ہی مرتبہ کلام سنتے ہیں وہ مسلمان ہو جاتے ہیں، شاید کہ وہ واپس آ جائیں۔ یہاں بھی یہ بات کہی جا رہی ہے، اور سورہ آل عمران میں بھی یہی بات کہی کہ صبح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں مسلمان ہو کر شامل ہو جاؤ اور پچھلے پہر اس کا انکار کر دو۔ تو یہ ان کی ایک اسٹریٹجی تھی جو سورہ آل عمران میں بھی بیان ہوئی آیت نمبر 71 میں۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو قرآن مجید پڑھنے، سمجھنے، اس پر عمل کرنے، اس کو دوسروں تک پہنچانے کی
توفیق عنایت فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔